اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ آپ کی ہر دلی حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے اور رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ یہ صبح سے لے کر شام تک جمعرات کا دن نہایت ہی مبارک اور بابرکت ترین ہے۔ دوسرا رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے، تو آپ نے اس دن یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پر برسے گی اور اللہ کی ذات جوش میں آ کر آپ پر اتنے کرم کی بارش فرمائے گی کہ آپ لیتے لیتے تھک جاؤ گے۔ تو آج کا ہمارا وظیفہ جمعرات کے متعلق ہے، تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ہماری ویڈیو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے۔ آخر میں ہم ان بہن بھائیوں کا نام بتائیں گے جنہوں نے سوال کا درست جواب دیا ہے۔ سوال کا جو درست جواب ہم نے جو سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر کون سے دو نور عطا کیے؟ وہ دو نور تھے نور رمضان اور نور قرآن۔ تو آپ لوگ سبھی بہن بھائیوں نے درست جواب دیا ہے، بہت اچھا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اب وہ کون سے خوش قسمت بہن بھائی ہیں پہلے 10 جنہوں نے درست جواب دیا اور جلدی دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے خصوصی دعا بھی کریں گے اور ان کو مدنی تحفہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو رمضان المبارک کا پیارا مبارک اور بابرکت ترین مہینہ ہے، تو جمعرات کے دن آپ لوگوں نے کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ جو شخص کثرت سے صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کثرت سے عطا فرماتا ہے۔ تو دنیا میں سب سے بڑا سخی کون؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ جب بھی حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے تھے۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان میں 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول انور مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے کہ رمضان میں ذکر اللہ عز و جل کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بے حساب بے حساب عطا فرما دے۔ تو جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں وہ رمضان میں مانگیں، جو رزق چاہتے ہیں وہ رمضان میں مانگیں، جو کثرت سے کوئی چیز پانا چاہتے ہیں تو وہ رمضان المبارک میں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ جانے اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنا نہیں چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب گھیر لے۔ اللہ عز و جل نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔
اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اپنی ناراضی کو اپنی نافرمانی میں، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ یہ قول نقل کرنے کے بعد فقیہ اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں، لہٰذا ہر اطاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے، اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کس بدی پر وہ ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی کیسی ہی صغیر ہو۔ مثلا بلا اجازت کسی کے تنکے کا خلال کرنا بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، یا کسی ہمسایہ کی مٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھونا گویا ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی حق تعالیٰ کی ناراضی چھپی ہو، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ تو رحمت کے طلبگاروں، جب اللہ تعالیٰ بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو، وہ اس کے سبب کرم فرما دیتا ہے، جیسا کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ ایک حدیث میں سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، جب اللہ عز و جل رحمت کرنے پر آتا ہے تو یوں بھی بے سبب بناتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب ایک حدیث مبارکہ پیش کرتی ہوں کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ گئے، اور رحمت خدا عز و جل نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ آج رات میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ تو دیکھیں، والدین ایک بہت بڑی نیکی ہیں، بہت بڑی دولت ہیں ہمارے لیے، لہٰذا والدین کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کے سامنے اف تک نہ کہیں، ان کی اطاعت کریں۔ جب رات کو سونے لگیں اپنے والدین کے قدم دبا کر سوئیں کہ ہو سکتا ہے آج یہ قدم ہمیں میسر ہیں تو کل یہ قدم ہمیں میسر نہ ہو۔ دنیا کی ہر دولت مل جاتی ہے، ہر انسان، ہر رشتہ مل جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں پھر کبھی بھی نہیں آتے۔ تو آج رمضان المبارک کی جو پہلی جمعرات ہے، اس میں جو آج کی ویڈیو کے متعلق ہمارا سوال ہے اور جس کا جواب آپ نے دینا ہے، اور جواب دینے پر آپ کو 1000 درود پاک کا ثواب دیا جائے گا۔ وہ کیا سوال ہے وہ سن لیجئے کہ ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی کتنی رکعتوں سے افضل ہے؟ پھر سے سن لیجئے کہ ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی کتنی رکعتوں سے افضل ہے، یہ آج کا سوال ہے۔ اور کل کے جو سوال تھا اس کا جواب جنہوں نے صحیح دیا وہ ہم بتائیں گے۔ اس سے پہلے آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی سن لیجئے کہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات آپ لوگ اپنی حاجتیں مانگ لیں، اپنی خواہشیں پوری کروا لیں۔ وہ کون سا وظیفہ ہے جو میں آج آپ کے لیے لائی ہوں؟ وہ وظیفہ نہایت ہی مبارک اور بابرکت ترین وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ ہے سورہ فاتحہ کا وظیفہ۔ آپ نے جمعرات کے دن صرف 500 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اگر 500 بار نہ پڑھ سکے تو 300 بار آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ خواہش پوری کر دے گا۔ اب وہ خواہش جس چیز کے متعلق ہو، بڑی سے بڑی ہو، دولت ہو، چاہے آپ کسی سے پیسے واپس لینا چاہیں، قرض معاف کروانا چاہیں، چاہے تو آپ دولت حاصل کرنا چاہیں تو آپ امتحانات میں کامیابی کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، آپ نے صرف سورہ فاتحہ کو 300 بار پڑھنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور شام کو افطاری ٹائم آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں، مرادیں پوری فرما دے گا۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجات، تمام مشکلات، پریشانیاں دور فرما دے اور ان کی حاجتیں پوری کر دے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے سب سے پہلے سوال کا درست جواب دیا ہے، ان 10 کا نام آج خصوصی دعا میں شامل کیے دیتے ہیں اور ان کو مدنی تحفہ پیش
پیش کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلا جنہوں نے درست جواب دیا ان کا نام ہے دانش شیخ، ان کا نام ہے، انہوں نے سب سے پہلے درست جواب دیا۔ پھر ہیں زرینہ بی بی، انہوں نے درست جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور ہیں اصفیہ مبارک ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اور اس کے علاوہ ہیں کوئی ہیں محمد امجد جاوید سلاوالی ہیں، انہوں نے درست جواب دیا ہے، اور سمینہ ہیں، سید زیتونہ ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، محمد صابر علی ہیں، آذان احمد ہیں، اور ایک ہیں جن کے اوپر پاکستان زندہ باد لکھا ہوا ہے، ان کا نام نہیں نوٹ۔ ایک ہیں راز ہیں، انہوں نے درست جواب دیا۔ نزہت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجات، تمام مرادیں پوری فرمائے، تمام بیماریاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔